کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کون سا ملک اپنے ملازموں کو سب سے زیادہ تنخواہ دیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کو صحیح معنوں میں وہ ادا نہیں کیا جا رہا جو آپ کی قیمت ہے؟ کہ آپ بھی ایک ایسی جگہ کی تلاش کر رہے ہیں، ایک ایسے ملک کی تلاش کر رہے ہیں جو اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو سیلری دے، آپ کو ٹھیک ٹھاک امیر بنائے، آپ کو پیسے دے۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں۔ چلیں آئیے ہم چند ایسے ممالک کی بات کرتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے امپلائیز کو امیر کرتے ہیں، یعنی کہ ہائی پے دیتے ہیں، سیلری جس کی آج ایک تنخواہ دار بندے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دوستو 10ویں نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں نیدرلینڈ۔ نیدرلینڈ بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ نیدرلینڈ سب سے بڑی وجہ ہے اس کی سمندری بندرگاہ جو اس کی انکم میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو اگر ہم یہاں پہ ان کی منتھلی انکم کی بات کریں جو اس کے ہم سیلری بولتے ہیں تو 29,000 سے لے کے $47,000 پر منتھ ہے۔ اسی لیے نیدرلینڈ کے لوگ اپنی آمدنی کا تقریباً 38% حصہ اپنی تعلیم اور صحت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ لیکن نیدرلینڈ ہونے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اوسطاً کام ہفتہ میں 35 گھنٹے سے کم کرنا پڑتا ہے۔ دوستو 9ویں نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں جنوبی کوریا۔ جنوبی کوریا نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ہے۔ جنوبی کوریا دنیا کا سب سے چھوٹا برآمد کنندہ اور 10واں بڑا درآمد کنندہ ہے۔ اپنی مضبوط معیشت کو سہارا دینے کے لیے غیر ملکی تجارت پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اگر بات کی جائے اس کی خوبصورتی کی تو یہ دنیا کا بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ توانائی کے سب سے بڑے برآمدگان میں سے ایک ہے۔ یہاں اتنی جوہری توانائی پیدا ہوتی ہے کہ یہ اپنے پڑوسی ممالک کو بھی فروخت کرتا ہے۔ اگر ہم جنوبی کوریا کی اوسطاً تنخواہ کی بات کریں سیلری تو یہاں پہ اوسطاً $35,406 ہے اور یہاں پہ تقریباً 45 گھنٹے سے کم کام کرنا پڑتا ہے۔ دوستو 7ویں نمبر پہ ہمارے پاس جو ملک آتا ہے اس کا نام ہے کینیڈا۔ کینیڈا سرمایہ کے ساتھ دولت مند ملک ہے۔ شمال میں امریکہ کے پڑوسیوں کے پاس سعودی عرب کے بالکل پیچھے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ ہے، جس سے آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ امریکہ سعودی عرب سے اپنا اتنا تیل کیوں درآمد کرتا ہے اور یہ بھی امیر ہے۔ زنک، یورینیم، سونا، ایلومینیم کی اور سالانہ آمدنی کے ساتھ یہ بہت وسیع اور زرعی رقبے کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پہ تیل کے ذخائر اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں سالانہ انکم کی تو بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم منتھلی انکم کی بات کریں تو وہ 42,000 پر منتھ ان کو دی جائے۔ 8 نمبر پہ ہمارے پاس جو ملک آتے ہیں اس ملک کا نام ہے برطانیہ۔ حالانکہ برطانیہ ایک مضبوط ترین معیشت ہے لیکن اس کی 75% لوگ سروس پر مبنی ہیں، مکمل طور پر سیاحت پر منحصر ہے، اور ایک بار پھر برطانیہ میں صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کی آفاقی سہولیات موجود ہیں۔ دوستو دنیا میں بہت سے لوگ برطانیہ میں صرف گھومنے جاتے ہیں کیونکہ سیر و تفریح کے لحاظ سے یہ بہت ہی خوشگوار ملک ہے، لیکن برطانیہ کے لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کا اوسطاً کام ایک ہفتے میں 42 گھنٹے ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ ان کا زیادہ تر کام ان کی سروس پر مبنی ہے اور وہ یہی کام کرتے ہیں۔ دوستو 5ویں نمبر پہ ہم جس ملک کی بات کرنا جا رہے ہیں اس ملک کا نام ہے آسٹریلیا۔ آسٹریلیا دنیا کی مضبوط معیشتوں میں سے ایک معیشت ہے۔ یہاں پہ لوگ کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ معدنیات کا ایک بہت بڑا برآمد کنندہ ملک ہے۔ یہاں بہت کم سامان برآمد کرتا ہے اور آسٹریلیا کی اوسطاً آمدنی تقریباً $44.9 بلین ہے، جس کی ٹیکس کی شرح تقریباً 23% ہے، جو یقیناً اس بات کو یقین دہانی بناتی ہے کہ اس کی شہری صحت مند اور تعلیم یافتہ ہیں۔ اور وہ 4تھے نمبر پہ ہمارے پاس جس کنٹری کا نام آتا ہے اس کنٹری کا نام ہے سوئٹزرلینڈ۔ اگر ہم دنیا میں پوچھے جائیں تو گھومنے کی سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے تو یقیناً آپ بھی سوئٹزرلینڈ کا نام لیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو سوئٹزرلینڈ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پورے یورپ میں اہم ترین مضبوط ترین مشہوریت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو صحت، دیوار سازی، ماہر کیمیکل، صحت کے متعلق پیمانے کی پیمائش والے آلات کہ ہاں یہ بہت زیادہ وسیع و عریض رقبے پہ یہ برآمد کنندہ ہے۔ دوستو جو تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ملک آتے ہیں وہ لکسمبرگ۔ اگر بینک آف امریکہ، سٹی بینک اور جیسے ایک ملک ہوتے تو یہ لکسمبرگ ہوگا۔ لکسمبرگ کم و بیش یورپ کا مالیاتی مرکز ہے۔ یورپ میں اسٹیل بنیادی فراہم کرتا ہے۔ اس کی وسیع برآمدی منڈی میں اب کیمیکل، ربڑ، صنعتی مشینری شامل ہے۔ اس کی سالانہ آمدنی کی بات کی جائے تو 53,000 سالانہ پر ڈالر اس کی انکم ہے، لیکن ٹیکس کی شرح 28% ہے، جو اپنے تمام شہریوں کو وہ تمام اچھی چیزیں مہیا کرتی ہیں جس کی میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔
दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मुल्क आते हैं उस मुल्क का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड भी यूके का ज़रिए मरकज़ है। इसकी असल रकम टेक्नोलॉजी की सनत से आती है। कई बड़ी वीडियो गेम्स डिज़ाइन कंपनियां आयरलैंड को घर कहते हैं। साथ ही साथ कई सौ छोटी टेक कंपनियां आयरलैंड में औसतन सालाना आमदनी $51,000 है फी कस साल के लगभग है, जो लक्समबर्ग से कम है। लेकिन आयरलैंड की सालाना टैक्स की शरह 18% है, जो पूरे यूरोप में सबसे कम है। पहले नंबर पर हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। अमेरिका के पास कुदरती वसाइल वाफर मिकदार में मौजूद हैं। दुनिया में सामान का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा और दूसरा सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है। अगर हम इसके टैक्स की बात की तो ये जाए तो इसका मजमूई टैक्स 23% के हिसाब से है, जो कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और आयरलैंड से काफ़ी ज़्यादा है। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिल इस्तेमाल आमदनी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और यहाँ के लोग सबसे अच्छी ज़िंदगी गुजारने पर इन्हिसार करते हैं।